میں نے جو عکس کیا ان 3 باتیں بڑی خوبصورت کی بات ہوں کہ یہ چیزیں اگر جب بندہ اپنا لیتا ہے تو اس کی زندگی میں سکون بھی آ جاتا ہے اور ڈر خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اطمینان اور اس کی طرف سے پیار اور محبت بھی لوگوں کی طرف سے ملتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو انہوں نے ایک نکتے کی انہوں نے کہ جب آپ دوسروں کے حق کے لیے لڑیں گے نا، آپ کے اندر سے بزدل نکل جائے گا، آپ کے اندر اللہ کتنا جو وہ آ جائے گا، جو مضبوطی ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ ہر طرف سے بے نیاز ہو کر گفتگو کریں گے اور سچی اور حق کی بات کی جو ہوگی نا ان کے لوگوں کو وہ آپ بیان کر ڈالیں۔ تو آپ جب لگاتار اس طرح کرتے رہیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر رکھاؤ آ جائے گا، مضبوطی آ جائے گی، اللہ کا فضل اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ ایک تو یہ زندگی اپنا لیں، کبھی اپنی ذات کے لیے نہ لڑیں۔ اپنی ذات میں جب آپ خود غرضی آ جائے گی اس میں تو پھر انسان بزدل ہوتا جا رہا ہے، نتیجہ کہ جو حقوق کی پامالی ہے نا وہ آپ کے سامنے بھی ہوتی جائے گی لوگوں کی، تو آپ خاموش رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر خودغرضی دیا۔ تو اس خودغرضی کو ہٹانے کے لیے آپ جب کبھی بات کریں، لوگوں کی بہتری کی بات کریں، ان کی ویلفیئر کی بات کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ میں سے بزدل نکلے گی اور آپ حق اور سچائی کی بات جو ہے نا وہ بے باک ہو کے بولنا شروع کر دیں۔ ایک تو یہ نکتہ نکلا میرے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جب کبھی بھی آپ کوشش کریں اپنی زندگی میں حلال روزی کمانے کی، اگر آپ اپنی کوشش کر کے اللہ سے دعاؤں کے ساتھ حلال روزی کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ میسر آتی ہے، اگرچہ وہ تھوڑی کیوں نہ ہو لیکن اس میں سے برکتیں ابھر رہی، آپ کی اولاد کے اندر جو ہے نا حیا، شرم اور احترام آپ کا پیدا ہوتا ہے۔ میں نے وہ کہتے ہیں ہزاروں آدمی دیکھے ایسے، لاکھوں پتی بھی ہے لیکن ان کے گھر کے اندر بھی سکون نہیں ہے اور ان کے ارد گرد ماحول کے اندر بھی اتنی آبیاری نہیں ہے، اتنی سے نہیں ہے جتنی کہ ایک اچھے انسان کی ہونی چاہیے۔ وجہ اس کی ہے کہ نہ خود وہ حلال کا وقت کھاتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور نہ اپنے اولاد کو اس طرح کھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دوسری بات جو انہوں نے یہ کہی کہ جب کبھی بھی کوشش تھوڑی ہو لیکن بالکل حق کسی کا حق اس میں نہیں مار، اس لیے کوشش کر کے ہمارے بچے یہ جو نیتی اولاد میں کوشش ہوئی ہے، یہ فرحان کی ہے، وہ آپ کی زندگی عملی زندگی میں آنے والے ہیں 2 سال 4 سال میں، تو آپ بھی زندگی میں کوشش یہ کریں کہ ایسی روزی کمائے جس کے حق کا اضافہ ہو اور کسی کا خراب نہ ہو روزی، اور کس طریقے سے جو معروف طریقہ کار زندگی کا کمانے کا وہ اختیار کیا جائے، جو ہمیں وضع کرتا ہے، اور جو غیر معروف طریقہ ہے اس کو زندگی سے نکالا جائے۔ تیسری بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی کا حق مار لیتے ہیں، جب آپ کسی حق کھائیں گے نا کسی طریقے سے تو وہ آپ کو مضبوط ہونے دے، آپ کے قدم اکھاڑ رکھتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی جو آپ کی برکتیں ہیں نا وہ اٹھ جاتی ہیں زندگی میں۔ تو کوشش کر کے چھوٹی سی زندگی میں کہتی ہے اس کو ڈیولپمنٹ کی، اب میری اپنا سوچ ہے کہ اس کو ڈیولپ کیسے اب سے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ یہ موٹی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، چیز اس کی ہے میں نے اس کو چھین لی، چیز اس کی ہے میں نے اس کو اپنا اڈاپٹ کر لیا۔ گھر کے اندر بھی ہم نے دیکھ رہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی چیزیں لے رہا ہے بغیر، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ یہ میری ہے، تو یہ بھی حق کا طرف کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے دکھ کا باعث بنتا ہے۔ جو چیز کسی کے لیے دوسرے کا دکھ کا باعث بنے وہ کبھی انسان کی زندگی برکت نہیں لا سکتا۔ تو یہیں سے اسٹارٹ ہم اگر کریں کہ اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے ارد گرد جو بیٹھے ہمارے میرے بیٹے ہیں یا میری بہو ہے، بیٹی ہے، جن کا حق ہے نا، اگر میری بہو کا حق بنتا ہے کسی چیز کے لیے تو مجھے بالکل اس کو ادا کرنے میں شرم محسوس ہوئی۔ بیٹے کا حق بنتا ہے، چھوٹا ہے اگرچہ تو، لیکن کبھی یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے، یہ دیکھیں کہ اس کا حق ہے کہ نہیں، اگر اس کا حق ہے تو اسے دلوانے کی کوشش کرے، اسے دینے کی کوشش کرے، تو اس میں زندگی میں اس میں بھی بہتری آئے گی، برکت آئے گی، آپ کے پیار اور برکت بڑھے گی۔ تو یہ زندگی 3 اصول میں نے ان کی گفتگو میں دیکھے ہیں، اور یقیناً اس پہ بھی بہتری کی علامت میں نے پائی۔ میں نے خود بھی تھوڑی چیزیں اس میں سے اختیار کی ہے کہ میری زندگی پوری اطمینان ہے، میرے بچے میری رعایت کرتے ہیں، میری جو ماحول جو ہے وہ میری المیت خدا و کرم سے میری عزت کرتے ہیں۔ وہ وجہ اس لیے ہے کہ میں نے بھی کوشش یہی کی ہے کہ کسی حق نہ ماروں میں کسی کا، بچاتا اور پڑھا انتہائی کسی ہو گئی ہے غفلت کی وجہ سے وہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کے زبردستی جان سمجھ کے بھی، اور کبھی میں نے حلال ہوتی میری الحمدللہ مجھے
بڑی آفر ہوتی رہی ہے کہ آپ اس ڈیوٹی کر لیتے ہو. میں نے شفٹ نہیں چھوڑا. وہاں بے ضرر کسی کو کچھ کرنا ہی نہیں ہوتا. بس اسٹاف ہے اپنے ڈیوٹی کے بعد 8 گھنٹے دو. مجھے میرے عارف وہ تھے وہاں کیا نام ہے گڈو میں, انہوں نے چاہا, میرے دل سے پسند کی. میرے چیف سیکرٹری نے کہا کہ میں فیاض صاحب کو عرصہ دراز سے جانتا ہوں لیکن کبھی میرے پاس یہ نہیں آئے میری لینے کی. مجھے اس کا افسوس رہا ہے کہ یہ میرے جاننے کے باوجود کبھی انہوں نے میرے سے مدد کی نہیں کی. تو کوشش یہی میں نے کی ہے یہاں جو شفٹ اندر رہ کے حالات ہوتی میرے بچوں کو پال اور اچھا اللہ کا گزر ہو گیا, برکت ہوگی. تو یہ تینوں چیزیں کوشش کر کے میں نے بھی دیکھی ہے. تو میں نے بھی زندگی مجھے بڑا یہ لوگ کہتے ہیں جماعت کا آپ کرتے دی کا کرتے اپنے آپ کو یہاں کوئی ڈر نہیں لگتا. مجھے ایک دس تک گڈو نے پوچھا کسی نے میرے جی تو سے کہ یار آپ اتنی جلدی جلوس کر رہے ہیں گھر کے اندر سارا کچھ مجاہدین آ رہے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ ڈر نہیں لگتا فرض میں کہ یار ڈر کا ڈر ہم کوئی غیر بات تھوڑی کرے انسان کی فلاح کے لیے دین کی بات کر رہے ہیں جو کہ اس ملک کی بنیاد ہے کہ اسلام کا نفاذ, اسلام کی تجویز اور سارا چیزیں جو اس کی بنیاد ہم تو اس کو گورنمنٹ کو فیور کر رہے ہیں. ڈر کا ہے. تو یہ چیزیں باقی اپنے زندگی اگر اپنا لیں نا تو اللہ بے خوفی پیدا کر دیتا ہے, اطمینان پیدا کرتا ہے, آپ کے قابو میں برکت ڈال دیتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی کوشش کریں کہ چیزوں کو سلیقے کے ساتھ برتنے کی تاکہ آپ کی زندگی میں ہماری زندگی برکت آ سکے. تو وہ چیز جو ریکوائرڈ ہے مسلمان کے لیے وہ بھی ہمیں حاصل ہو سکے. تو میں چاہوں گا ایک چھوٹی سی روشنی ڈال دی جائے دوبارہ تاکہ یہ ذرا تھوڑا ریوائز ہو جائے. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بار بار کرنے کی ہے, کہنے کی ہے, تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی عمل کی طرف بات چل جاتا ہے. تو یہ آپ نے اشتہار بندی دیکھی ہوگی نا. میں تو یہ سب جب جہاں 2 بار یا 3 بار گفتگو کرتے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کہ بار بار کرتے ہیں, حالانکہ اشتہار بار بار آتے ہیں. ایک چیز صبح ایک شام تو بولی جاتی ہے وجہ اس تاکہ جب آپ مارکیٹ میں جائیں لینے کے لیے تو وہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یار یہ تو یہی لینی ہے, تو آپ اس طرح بڑھے اس کو خریدنے کے لیے. تو جب یہ ان باتوں کا بار بار تذکر ہوتا ہے نا آپس میں, پھر کیا ہوتا ہے کہ جب عمل کرتا ہے تو سوچتا ہے یار یہ تو بات اس طرح ہونی چاہیے. چلو بھائی فرار